حضور کے غلاموں، ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، یہ پکی بات ہے۔ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں نا تو پھر میرے اندر ایک اور ولولہ آتا ہے کہ صدیوں کے بعد حضور کے غلام ایسے ہیں، صدیاں گزر گئی، آپ کے روٹی ہم نے بھی ابھی نہیں کھائی۔ اجلاس ہوا تو روٹی شاہ جی نے لگانے وہ میز رکھے تو مولانا غلام غوث بغدادی کہنے لگے باہر اتنی دنیا انتظار کر رہی ہے، ہم روٹی کھانا شروع کر دیں۔ تو ہم نے روٹی نہیں کھائی، پانی گھونٹ پیے، روٹی نہیں کھائی۔ لیکن آپ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ کے چہرے اور آپ کے کام اور آپ کے جوش اور جذبہ جو ہے وہ ایسا ہے اور حقیقتاً ایسا ہے کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ صدیوں بعد ایسے لوگ عطا کیے کہ جن کے چلنے کی برکت سے ہمیں اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا کی۔ جی حقیقت ہے، میں آپ لاہور سے ہمارے بچے چلے، میں نے کسی کے چہرے پر ملال نہیں دیکھا۔ حضور بات تو یہ ہوتی ہے نا، بندہ اندر سے بڑا چہرہ بناوٹی بھی بنائے، ظاہر ٹرک پر بعض دفعہ کوئی فروٹ بھی دے دیتا ہے، پانی بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ جو آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اقبال کہتا بے نیازی ناز ہا دارت بسے اور نازی انداز ہا دارت بسے۔ اقبال کہتا ہے بے نیازی بھی ایک عجیب شے ہے اور وہ انداز بھی ایک بڑا عجیب ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ تو جو مرضی کو کر رہے ہوگے، وہ جڑے چل رہے ہوندے نو کہندے نو جناب چھوڑو پر ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے، یہ جڑی چس سانو آ رہی ہے یہ فروٹ کھانے والے نہیں آ رہی۔ تو ایسے کارکن کسی جماعت میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا چیلنج تو میں نہیں کرتا، ہم بڑے مسکین لوگ ہیں، لیکن یہ ہمارا دعویٰ ضرور ہے۔ اگر کوئی کہے کہ لاہور سے ہمارے کارکن چلے اور نہ کوئی ایم این اے ساتھ ہو، نہ کوئی ایم پی اے ساتھ ہو، نہ کوئی جہانگیر ترین جیسا بندہ ساتھ ہو، اور پھر اس جذبے سے آئیں کہ اپنی جیب سے پیٹرول خرچ کر کے روٹی اپنی جیب سے کھائیں اور پھر یہاں آ کر کہیں ستمگر دھرا ہونا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تقریریں تو آپ کو پتہ ہے، تقریر کا تو اب ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ مورخ لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ ضرور کانپیں گے، یار وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ممتاز قادری کا اتنا بڑا مقدمہ لڑا، پھر اس کے 40ویں پر ڈی چوک بیٹھے تو پھر وہاں بھی شکست تسلیم نہ کی، پھر حضور کی ختم نبوت کے لیے فیض آباد آئے، 8 لاشیں اٹھائیں، ٹانگیں ٹوٹی، جبڑے ٹوٹے، 12,000 شیل کھائے، اور پھر بھی وہ شیلوں کو دیکھ کر مسکرا پڑتے تھے۔ اور پھر جب خاکوں کا مسئلہ آیا تو اب جو حضور جذبہ تھا یہ تو بالکل پہلے تمام جذبوں سے مختلف تھا، اور پتہ چلتا تھا بھائی ان کے جگر ابھی پھٹ جائیں گے۔ میں نے پتہ ہے توجہ میں نے پتہ ہے کہ راستے میں کیوں نہیں تقریریں کی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی کا جگر ہی نہ پھٹ جائے۔ میں نے اس لیے کوئی تقریر اس طرح بڑی عشق و محبت والی نہیں کی، میں نے کہا یہ پہلی یہ جو بھرے ہوئے ہیں تو یہ نہ ہوگے۔ میں حقیقت یہ بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہیں نہ آتی تو وہ لاہور سے چلتے ہوئے یہاں سوانپ پل تک شاہ جی کے مدرسے تک جو پہنچے ہمارے بچے، ان کے رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گئے اوپر بیٹھ بیٹھ کر، اس کے کنٹینروں پر بیٹھ کر، میں پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوش تھے، نہ ان کے اوپر کوئی سایہ، نہ پانی کا بندوبست، نہ اگلے اسٹیشن پر کوئی روٹی پکی ہے، نہ دیگیں پکی ہیں۔ آپ کی بات بہرحال مختلف ہے، وہ مجھے بھی نہیں پتا وہ کیا ہے، وہ گل وچ ہو رہے توجہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو کے لیے یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔
تو اسی بس وزان بھی شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ. تقریریں تو آپ کو میں سناتا رہتا ہوں, آپ نے سنی ہے. کام کرنا ہے. جس طرح قومی الیکشن میں آپ نے کام کیا, مجھے ایک صحافی کہنے لگا آپ کو پھر 22 لاکھ 22.5 لاکھ ووٹ ملا, آپ پھر کہتے ہیں تھوڑا ملا. یہ بھی قومی کا ہاں, صوبائی کا تو ملا کر 50 لاکھ بنتا ہے, 50 لاکھ کے قریب 46 لاکھ 47 لاکھ. مولانا وحید نور صاحب بھی بتائیں گے. تو کہتے ہیں آپ کمال ہے, ہم سارے پریشان ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ بھی تھوڑا ہے. میں نے کہا یہ تھوڑا نہیں ہے, یہ بہت تھوڑا ہے, ڈاکہ پڑا ہے. تو انشاءاللہ آپ بڑے چھوٹے الیکشن میں بھی حصہ لیں. لڑنا نہیں ہے کسی سے, لڑنا نہیں ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں آپ ان سے الجھ جائیں. انہوں نے کہا چلو یار اپنا کام کر, میں وڈا کام لگے ہوئے ہیں, تمہیں میں چبڑا مارنا ہے. انہوں نے کہا تیرے پاس یہ لبیک جیسا نعرہ ہے, میں روزانہ سینکڑوں بار کہتا ہوں حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر. یہ کوئی کسی کے پاس ہے ایسا نعرہ جو روزانہ حضوری بن جائے کہ حضور میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. جی آج کا لمحہ عمل یہی ہے کہ ہماری جماعت جو ہے ہر وقت ہر لمحہ ہر سانس ہر سیکنڈ حضور کی ختم نبوت کے لیے یعنی حفاظت کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, دین کو تخت پر لانے کے لیے, ہاں جی ہر وقت تیار ہیں یہ شعر. تو جن لوگوں کے پاس وہ علیحدہ ہے اور ان کے پاس کرایہ نہیں ہے تو وہ کرایہ بھی آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ملے گا. ہاں جی وہ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کو جن لوگوں کو ضرورت ہے, ظاہر بات ہے بڑے بڑے سفید پوش آئے, کرایہ قرضے بھی لے کر آئے ہوں گے, تو جن کی گاڑیاں ہیں وہ اپنی اپنی گاڑیوں پر, لیکن راستے میں کوئی ایسا نہیں کرنا. راستے پتہ ہے نا فتح مکہ والے دن حضور کی گردن مبارک ایسے جھکی ہوئی تھی. ہاں جی تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے ساڑھے وچ پاور کوئی نہیں سی, تیرا کرم. نہ کسی کو ڈنڈے لہرا کر دکھانے ہیں, ڈنڈے ہم نے دکھانے ہیں کفر کو. جس دن کسی نہ گل پئی نا ہالینڈ والے نہ پھر اسی قتل کریں گے. اپنے نو ڈنڈے نہیں دکھائے جاندے, انہوں سمجھایا جاندہ. ٹھیک ہے, ہاں انہوں سمجھایا جاندہ. اچھا لگائیں جی لائٹیں موبائل کی. بلے 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 واہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہمارا دستور اور منشور کیا ہے, انہیں جانا. کتنا مختصر. انہوں نے کہا تہاڈا کی دستور؟ انہوں نے کہا انہیں جانا. بس بھائی انہیں جانا, انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.